اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ وہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو ایک باغ میں کچھ فروٹ لینے کے لیے بھیجا، اور ان تینوں کو 3 تھیلے دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ اس باغ سے فروٹ لے کے آؤ۔ اب وہ جو تینوں وزراء تھے، وہ جو تینوں وزیر تھے، وہ باغ میں چلے گئے۔ اب پہلے وزیر نے کیا کام کیا، جلدی جا کے اس باغ کے نیچے جتنا گلا سڑا فروٹ گرا ہوا تھا وہ اٹھایا، جلدی سے تھیلے میں ڈالا، اور کچھ کچا فروٹ ڈالا، اٹھایا، توڑا، وہ بھی اس تھیلے میں ڈالا، اور اوپر جو 1-2 تہیں تھیں وہ پکے پھل کی لگا دیں، اور اسی طرح وہ لے کے جلدی واپس آ گیا۔ تو اس کے بعد جو دوسرا وزیر تھا، اس نے کیا کام کیا، وہ جب باغ میں پہنچا، اس نے جاتے ہی نیچے والی جو ایک تہہ تھی وہ ایک گھاس سے بھری، اس کے اوپر کچھ گلا سڑا پھل لادا بھر دیا، اور اس کے تیسرے نمبر پہ کچھ کچا پھل توڑ کے اس کے اندر بھر دیا، اور کچھ جو پکا پھل تھا وہ اوپر 1-2 تہیں وہ لگا دیں۔ اور اس کے ساتھ جو ان کا تیسرا وزیر تھا، تو اب تینوں کو وقت بھی ایک جتنا دیا گیا تھا۔ جو تیسرا وزیر تھا وہ گیا، اس نے کیا کام کیا، ہر باغ کے اوپر سے، ہر درخت کے اوپر سے اچھا پھل دیکھتا، اس کو توڑتا، اور وہ اس کے پاس جو تھیلا تھا اس کے اندر ڈالتا جاتا۔ تو اسی طرح وہ جو تینوں وزیر جب واپس آ گئے تو بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، تو اب جو پہلے 2 تھے ان کی وش یہ تھی کہ بادشاہ نے کون سا یہ سارا فروٹ کھا لینا ہے، وہ اوپر سے 1-2 دانے کھائیں گے، 1-2 پھل لے کے کھائیں گے، تو ہم جلدی واپس لوٹ آئیں، یا ہمیں جلدی انعام دیا جائے گا، زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اور جو تیسرا وزیر تھا، اس کی یہ سوچ تھی، آخر اسے بھیجا گیا ہے کہ وہ اس بادشاہ کے لیے ایک اچھا پھل لے کے جائے۔ اب جب تینوں وزیر واپس آ گئے تو اس وقت بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ان تینوں وزراء کو ایک جیل میں بند کر دیا جائے، اور جتنا کچھ یہ کھانے کے لیے لے کے آئے ہیں، جو اس تھیلے کے اندر لے کے آئے ہیں، یہی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے۔ ان کو 2 ماہ کے لیے اس ایک جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ اب جو پہلا وزیر تھا، جس نے جو کچے پھل تھے وہ بھی اس میں بھرے، گلے سڑے بھی بھرے، اور کچھ اوپر پکوں کی 1-2 تہیں لگائی، وہ جو پکوں کی اس نے تہیں لگائی وہ تو 1-2 دن میں اس کے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو وہی کچے پھل کھانے پڑ گئے، وہی جو گندے گلے سڑے پھل تھے وہ کھانے پڑ گئے۔ اور جو دوسرا وزیر تھا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، اس کو گھاس تک کھانی پڑ گئی، کچے پھل کھانے پڑ گئے، گلے سڑے پھل کھانے پڑ گئے، اور کچھ جو پکے تھے وہ بھی 1-2 دن میں ختم ہو گئے۔ اور جو تیسرا وزیر تھا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، کیونکہ اس نے ایک پھل بڑی نفاست کے ساتھ اس تھیلے کے اندر بھرا تھا، اس کے سکون کے ساتھ وہ جو 2 مہینے تھے وہ گزر گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ جو کہانی، یہ جو واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، تو اس میں دیکھا جائے وہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جو وزیر ہیں وہ ہم لوگ ہیں، اور یہ جو باغ ہے یہ دنیا ہے۔ اس بادشاہ نے ہم کو وزیر بنا کے اس باغ میں، اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اور ہمیں ساتھ ایک تھیلا دے دیا ہے کہ اس کے اندر ہم کیا کچھ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے، آیا کہ ہم اس تھیلے میں، وہ نیکیوں والا تھیلا ہے، وہ تھیلا جس کے اندر ہم نیکیاں بھی ڈال رہے ہیں، برائیاں بھی ڈال رہے ہیں، وہ جو کل کو رب کے سامنے لے کے ہم نے پیش ہونا، وہ جو تھیلا وہ ہماری روح ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے ہم کیا کچھ اکٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، آیا کہ اس تھیلے کے اندر ہم کچھ گلا سڑا پھل تو نہیں بھر رہے، یا کچھ صحیح پھل بھر رہے ہیں۔ ہمیں اس لمحے کے لیے سوچنا ہے، ادروائز یہی تھیلے کل کو ہمیں دیے جائیں گے، اور انہی کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے حضور پھر پیش ہونا ہوگا، پھر یہاں ہی فیصلہ ہوگا، یہ جو کچھ لے کے آئے ہیں یہ کچھ ان کو دے کے بند کر دیا جائے، ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے۔ تو اللہ کے حضور یہ دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ان تھیلوں کے اندر ایک اچھا پھل بھرنے کی توفیق دے، مراد نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔